پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کی طرف سے ایک منظم سوشل میڈیا کیمپین ہو رہی ہے جس میں قاضی فیض عیسیٰ پر فیک بلاسفیمی چارجز لگائے جا رہے ہیں. قاضی فیض عیسیٰ کا جو بیٹ سمبل کے اوپر ججمنٹ تھا جس نے ڈس انفرینچائز کیا ووٹرز کو، اس کی ہم سب نے تنقید کی، لیکن یہ جو آج ان کے خلاف ہو رہا ہے یہ انتہائی گھٹیا ہے اور ڈینجرس ہے. خاص کر کے پی ٹی آئی سپورٹرز جن کو لگتا ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ نے کچھ گستاخی کی ہے. آپ اپنے ہی لیڈر سلمان اکرم راجہ کو سن لیں جنہوں نے شاہ زیب خانزادہ کے شو میں جا کر کلیئرلی کہا ہے کہ نہ تو کوئی قاضی فیض عیسیٰ نے کانسٹیٹیوشن چینج کی ہے، نہ ہی کوئی انہوں نے بلاسفیمی کی ہے. اس فیصلے میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. اس مقدمے کے جو حالات و واقعات تھے ان کے تناظر میں یہ انہوں نے صرف کہا کہ جو چارج کیا گیا، جو الزام لگایا گیا، وہ ایک ایسی قانونی شک کے تحت لگایا گیا جو اس وقت ہی نہیں 2019 میں، وہ شک 2022 میں آئی. اور یہ ہمارے آئین کا اصول ہے آرٹیکل 12 کہ آپ ماضی پہ اطلاق نہیں کر سکتے کسی شک کا جو جرم قائم کرتی ہو. تو یا کوئی اگر قادیانیت کی ترویج کرے تو وہ مجرم ہوگا. تو جج صاحب نے صرف اتنا کہا اس فیصلے میں کہ یہ نہ ایف آئی آر میں ایسا الزام تھا، نہ اس حوالے سے کوئی شواہد سامنے آئے دوران تفتیش، لہٰذا اس حوالے سے مقدمہ جو ہے اس چارج کے تحت نہیں چل سکتا کیونکہ چارج قانون کے مطابق نہیں بنایا گیا. انہوں نے آئندہ کے لیے نہیں روکا، انہوں نے کوئی شک جو ہے قانون کی حذف نہیں کی، صرف اس مقدمے کے واقعات اور جو موجودہ تفتیش تھی اس کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ دیا اور مجھے اس میں کوئی قابل اعتراض بات نظر نہیں آئی. آج کل ایک پرومیننٹ وائس پی ٹی آئی میں سلمان اکرم راجہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو پرو پی ٹی آئی جرنلسٹ ہیں وہ یہ نیریٹو بیچ رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. عدالت نے مقدمے سے قرآن پاک اور قادیانیت کی ترویج کی دفعات حذف کرنے کا حکم دے دیا. اسی طرح کا سینسیشنلسٹ جرنلزم از واٹ گاٹ سلمان تاثیر کلڈ ان پاکستان. آپ یہ ٹکے ٹکے کے لائکس اور شیئرز اور سینسیشنلزم اور اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز کے لیے لوگوں کی جان خطرے میں نہ ڈالیں. جے یو آئی ایف نے تو ویڈیوز تک بنا دی ہیں. جب عمار راشد نے کہا کہ پرو پی ٹی آئی اکاؤنٹس اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان پر تنقید ہوئی، اس کے جواب میں انہوں نے ری ٹویٹ کیا علی محمد خان کو، جس میں انہوں نے کہا کہ اب کیا یہ کہیں گے آپ کہ جو سینئر ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا بھی کوئی تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے. میں نے بہت کلیئرلی کہا کہ ایک منظم کیمپین ہے. اٹ وڈ بی ڈس انجینوس ٹو سے کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی پروموٹ نہیں کر رہی، یہ ایک اسٹریٹجی کے تحت نہیں ہو رہا. مجھے بڑا ڈس اپوائنٹنگ لگا کہ اس کے جواب میں سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ ایک ملیشیس کیمپین ہے ٹو لنک اٹ ٹو پی ٹی آئی اور یہ فیک اکاؤنٹس ہیں. تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا علی محمد خان کا بھی اکاؤنٹ فیک ہے؟ سلمان صاحب، علی محمد خان نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ بھی ٹویٹ کیا ہے کہ ہم ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے. جس کانٹیکس میں پاکستان ایگزسٹ کرتا ہے، جو ہماری سوشل ریالٹیز ہیں، کیا اس کانٹیکس میں اس کو ایک ڈیتھ تھریٹ نہیں کنسیڈر کیا جائے گا؟ سلمان صاحب، ختم نبوت کے عقیدے پہ ہر مسلمان یقین رکھتا ہے، اس عقیدے کے خلاف کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. اٹ از دس ویپنائزیشن آف ختم نبوت ٹو سائلنس یور پولیٹیکل اپوننٹ جس کے ہم خلاف ہیں. میری نظر میں اصل مذہب کی توہین تو وہ ہے کہ آپ مذہب کا استعمال کر رہے ہیں اپنے پولیٹیکل اینڈز کے لیے، کہ جس سے آپ کو اختلاف ہے اس کو خاموش کرنے کے لیے آپ ختم نبوت کا استعمال کر رہے ہیں. دیٹ از واٹ وی آر اگینسٹ. تو اگر اس کانٹیکس میں ہم دیکھیں کہ جو پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ ہے وہ ختم نبوت کی ٹویٹس کر رہی ہے، جو جے یو آئی ایف کے لوگ ہیں وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، جو پرو پی ٹی آئی جرنلسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فیض عیسیٰ نے ختم نبوت کے خلاف بات کی ہے، اور پھر جو پی ٹی آئی سے لنکڈ اکاؤنٹس ہیں وہ واٹس ایپ پہ اور سوشل میڈیا پہ اس بات سے بھی 2 قدم آگے جا رہے ہیں. اب اس کو ہم ایک اسٹریٹجی نہ کہیں، منظم کیمپین نہ کہیں، تو آپ ہی بتائیں کیا کہیں؟ آپ اپنی مرضی سے آپ کسی ملزم کی ضمانت لیتے ہوئے آپ دفعہ بھی خارج کر سکتے ہیں، یہ غلط. یہ سب معاملہ تب شروع ہوا جب ایک رینڈم اکاؤنٹ نے ٹویٹ کیا کہ قاضی فیض عیسیٰ احمدیوں کو پاکستان میں اپنا قرآن چھاپنے کی اجازت دے رہے ہیں. یہ ٹویٹ جو ہے عمران ریاض خان نے ری ٹویٹ کیا. اب یہ اوریجنل ٹویٹ ڈیلیٹ ہو چکا ہے تو آپ کو عمران ریاض خان کی ٹائم لائن پر یہ نہیں ملے گا، لیکن یہ ڈیلیٹ ہونے سے پہلے اس کو 8000 ری ٹویٹس مل چکے تھے، کئی سو کوٹ ٹویٹس مل چکے تھے، تو یہ وائرل ہو چکا تھا. اس کے اسکرین شاٹس واٹس ایپ میں سوشل میڈیا پہ پھیل چکے تھے. تو اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کرنا از ٹو لیٹ بیکاز دا ڈیمیج از آلریڈی بن ڈن. اینڈ مجھے لگتا ہے یہ اکثر ایک اسٹریٹجی کے تحت کیا جاتا ہے کہ کوئی پرومیننٹ جرنلسٹ یا کوئی پرومیننٹ وائس اس طرح کی خبر دیتا ہے، اس کے اسکرین شاٹس بنتے ہیں، وہ وائرل ہوتی ہے، اور بعد میں وہ جو اوریجنل ٹویٹ ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن بائی دین اٹس آل اوور دی انٹرنیٹ. تو یہ فیک نیوز جان بوجھ کر وائرل کروائی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کی جو ساری لیڈرشپ ہے جن کے ملینز آف فالوورز ہیں انہوں نے ختم نبوت کی
پوسٹ کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے, لیکن اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اس بات میں صداقت ڈالنے کے لیے, ویریفیکیشن ڈالنے کے لیے کہ یہ جو نیوز پھیلائی جا رہی ہے قاضی فیض عیسیٰ کے بارے میں یہ سچ ہے اور ہم اس کے خلاف ہیں اور ہم ختم نبوت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ پرو پی ٹی آئی جرنلسٹ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں قاضی فیض عیسیٰ اس کے خلاف ہیں. So that are the battle lines being drawn. That is why علی محمد خان یہ ریٹویٹ کر رہے ہیں کہ ہم کسی بھی حد تک جائیں گے. It's an insinuation کہ وائلنس بھی استعمال ہو سکتا ہے, اور کل کو خدا نہ خواستہ اگر ہو گیا, ہمیں سلمان تاثیر کی کیس میں دیکھا ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی سیکیورٹی ہو, these things cannot be controlled. پی ٹی آئی can have plausible deniability کہ ہم نے تو کوئی اس طرح کی بات نہیں کی, ہم تو صرف اپنے عقیدے کا اقرار کر رہے تھے. لیکن اس پورے کانٹیکسٹ میں یہ جان بوجھ کر وائلنس انسائٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اینڈ دا پرابلم از دیٹ دیز تھنگز آر سو ڈینجرس ٹو ایون ٹاک اباؤٹ, کہ اس طرح کھل کر کوئی بات بھی کرے کہ یہ کیمپین ہو رہی ہے, یہ استعمال ہو رہا ہے, تو اس پر بھی آپ بلاسفیمی کے الیگیشنز لگا دیتے ہیں. ملیحہ ہاشمی نے ری ٹویٹ کیا اور اب وہ پی ایم ایل این پہ الزام لگا رہی ہیں, انسینویٹ کر رہی ہیں کہ پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں وہ بلاسفیمی کر رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب, کیا یہ بھی ان ملیحہ ہاشمی کا فیک اکاؤنٹ ہے؟ ہم سب جو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہیں, انڈیپینڈنٹ وائسز ہیں, سینر وائسز ہیں, ہم سب نے آلموسٹ کہا کہ سلمان اکرم راجہ ایک سین آدمی ہیں, ان کو پی ٹی آئی میں جانا چاہیے, ان کو ووٹ دینا چاہیے. میں نے ایک لسٹ بنائی جس میں میں نے کہا کہ کینڈیڈیٹس آئی ووڈ کنسیڈر ووٹنگ فار, اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا نام تھا. وہ پوڈ کاسٹ پہ گیسٹ آ چکے ہیں, لیکن آئی ایم ویری ڈس اپوائنٹڈ ٹو سی ہم بینگ اے پارٹ آف دس کیمپین, کیونکہ جب میں نے بھی ٹویٹ کیا, انسٹیڈ آف ایکنالوجنگ کہ یہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے ہو رہا ہے, انہوں نے بولا کہ یہ میں فیک نیوز پھیلا رہا ہوں, یہ فیک اکاؤنٹس ہیں. اگر اس میں علیمہ خان کا اکاؤنٹ فیک تھا, انہوں نے علیمہ خان سے بات کی, انہوں نے بولا کہ یہ میرا اکاؤنٹ نہیں ہے, میں تسلیم کرتا ہوں وہ میری غلطی ہے. لیکن اس کو یہ تاثر دینا کہ یہ اب ایک ملیشیس کیمپین اگینسٹ پی ٹی آئی ہے, اس کا پی ٹی آئی سے کوئی لنک نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیمز ہیں انہوں نے مجھے گالیاں دینی شروع کر دی کہ تم غلط اس کو پی ٹی آئی سے لنک کر رہے ہو. جب میں نے شیر افضل مروت کی ویڈیو ڈالی اور میں نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی پوچھا کیا یہ بھی فیک ہے, میں نے ان پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم سے بھی پوچھا کہ اب اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, مجھے سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے بھی کوئی جواب نہیں آیا, اور باقی لوگوں نے بولا یہ تو ایک رینڈم سٹیٹمنٹ ہے. جبکہ آج کل فار دا ماسز, فار دا پبلک, دا فیس آف پی ٹی آئی از شیر افضل مروت, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ بیرسٹر گوہر کو بھی نکال دیا گیا ہے. اور شیر افضل مروت نے بار بار آ کے بولا ان کی پرفارمنس بہت ویک تھی. شاید اس بات سے یہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ وہ کھل کر اس طرح باتیں نہیں کرتے تھے یا گالیاں نہیں دیتے تھے, یا ہی ہیڈ اے سافٹر سائڈ ٹو ہیم. نجم سیٹھی تو یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ عمران خان کو لگتا تھا بیرسٹر گوہر کے اسٹیبلشمنٹ سے رشتے ہیں. بٹ ناؤ دا فیس آف پی ٹی آئی از شیر افضل مروت, لائک دا فیس آف پی ٹی آئی واز شہباز گل. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور شیر افضل مروت نے یہ کہا ہے, وہ فیصلہ میں نے پڑھا نہیں ہے, لیکن میں نے مولانا صاحب کا بیان سنا ہے. علماء جو ہیں وہ انبیاء کے ورثاء شمار ہوتے ہیں. اگر ہمارے جید علماء کرام جو ہیں انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ کی اس فیصلے کو مسترد کیا ہے, جہاں تک میں نے سنا ہے, میں چونکہ وکیل ہوں فیصلہ دیکھنے کے بعد میں کوئی کمنٹ کر سکتا ہوں, لیکن جو سنائی بات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے قادیانیوں کو اپنے مذہب کی ترویج یا تبلیغ کرنے کی اجازت دی ہے. ایسا کوئی مینڈیٹ سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے, نہ سپریم کورٹ ایسے فیصلے کر سکتی ہیں جو آئین سے متصادم ہو. اور اس ضمن میں پاکستان تحریک انصاف واضح طور پہ علماء کے ساتھ ہوگی. دیکھیں یہ ایک اسٹریٹجی کے تحت کیا جاتا ہے. 2017-18 میں بھی دیکھا ہم نے کس طرح عمران خان نے اس کو ایز اے اسٹریٹجی یوز کیا, اچھالا, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ عمران خان اور ابرار الحق کی اسٹیٹمنٹس کی وجہ سے احسن اقبال کو گولی بھی لگی. پی ایم ایل این کے جو ریلیجس منسٹر تھے دے ہیڈ ٹو ریزائن. این انٹائر کیمپین واز ڈیزائنڈ اراؤنڈ دس ایشو ٹو ٹارگیٹ دا پولیٹیکل اپوننٹس آف پی ٹی آئی. پلان کر کے ایک باہر بڑی طاقتور باہر لابی بیٹھی ہوئی تھی, اس کو خوش کرنے کے لیے چینج لے کے آئے حل میں.
اس میں ٹی ایل پی بھی شامل تھی. پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی کے جو پروٹیسٹ تھے, دے ہیلڈ دا انٹائر کنٹری ہاسٹیج, دے ہیلڈ اسلام آباد ہاسٹیج. قاضی فیض عیسیٰ کا جو ججمنٹ آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ فیض آباد دھرنا جو ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لنکس بنتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو ٹارگیٹ کیا گیا. پی ٹی آئی نے ان کے خلاف ریفرنس بھیجی, ان کو ہاؤنڈ کیا گیا. سو ہمیں پتہ ہے یہ کیمپینز کہاں سے شروع ہوتی ہیں, کس اسٹریٹجی کے تحت استعمال ہوتی ہیں. تو جو سینر مائنڈز ہیں بوتھ ود ان پی ٹی آئی, آؤٹ سائڈ آف پی ٹی آئی تھنک ہمیں مل کر, ساتھ مل کر اس کے بارے میں بات کرنی پڑے گی. اس کو کرٹیسائز کرنا پڑے گا, کھل کر کرنا پڑے گا. ظاہر سی بات ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, لیکن اس وقت واٹ اباؤٹزم ہمیں نہیں کرنا چاہیے. رافت مظہر نے ایک بہت اچھا تھریڈ بھی لکھا ہے کہ کس طرح ہر پارٹی نے, 3 مین اسٹریم پارٹی اسپیسیفکلی جو ہیں, ظاہری بات ہے جو ریلیجس پارٹیز ہیں وہ تو اس کا زیادہ استعمال کرتی ہیں, لیکن اگر ہم 3 مین اسٹریم پارٹیز کی بات کریں, انہوں نے بار بار اس ایشو کو استعمال کیا گیا ہے. جس طرح باہر کی دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو ادرز ہوتے ہیں, جو مائنورٹیز ہوتے ہیں, دے بیکم ایزی ٹارگیٹس. کہ بھائی امریکہ میں مسئلے کیوں ہیں, کیونکہ میکسیکنز آ رہے ہیں. انڈیا میں مسئلے کیوں ہیں, کیونکہ یہ مسلمان بیکورڈ ہیں. اسی طرح پاکستان میں احمدیوں کو استعمال کیا جاتا ہے, اور اگر آپ پولیٹیکل اپوننٹس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں تو بڑا آسان ہوتا ہے ان کو احمدیوں سے لنک کر دیں, ایک احمدی اسٹریٹجی سے لنک کر دیں کہ ان کی بھی زندگی تھریٹ میں آ جائے. پی 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 ہیز ڈن دس, پی ٹی آئی ہیز ڈن دس, پی ایم ایل این ہیز ڈن دس. 1950 سے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو یوز کیا, ذوالفقار بھٹو نے ترمیم کی, اس کے بعد سے یہ تھرو آؤٹ استعمال کیا جا رہا ہے. ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جب اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر تھے شہزاد اکبر, ہی واز ان اے ویری پاورفل پوزیشن, وہ اکاؤنٹیبلٹی زار بھی تھے. ان کو جب پی ٹی آئی سے ہی کسی نے احمدی بول دیا تو انہوں نے بولا یہ تو میری ایک لائف پہ تھریٹ ہے. ہم اگر ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں صرف کسی کو احمدی بول دینا اس کی زندگی پہ تھریٹ کے مترادف ہے, اس ملک میں اس طرح کی پوری کیمپین چلائی جائے کہ قاضی فیض عیسیٰ شاید کسی کے کہنے پر یا کسی انٹرنیشنل پریشر میں اسلام اور اسلام کے عقیدے کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں, اور جھوٹی باتیں کی جائیں, جو چیز فیصلے میں ہے بھی نہیں اس کو پروموٹ کیا جائے. دس از ویری 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 ڈینجرس. تو مجھے بہت اچھا لگے گا سلمان اکرم راجہ صاحب کھل کر آ کر اس کو کنڈیم کریں, ود ان دا پارٹی بات کریں کہ اس کو نہ کیا جائے, اور پارٹیز بھی جو ہیں وہ اپنی پارٹیز میں اس چیز کو ڈسکس کریں کہ جی اس چیز کو نہیں استعمال کیا جائے. ایز پولیٹیکل رولز آف دا گیم, آئی تھنک politicians to sit together and stop using the blasphemy card against each other. اگر آپ کے پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹس ہیں, اگر آپ کے پولیٹیکل کوارلز ہیں, کورٹس میں کریں ان کو سیٹل, نیگوسیشنز میں کریں ان کو سیٹل. اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کو مروا دینا, دیٹ از کمپلیٹلی انیکسیپٹیبل. اینڈ آئی ایڈمٹ کہ عمران خان کے خلاف بھی مذہب کا استعمال ہوا ہے, بالکل ہوا ہے. وہ جو عدت کیس کا ججمنٹ تھا وہ یہی ایک مقصد تھا نا, دکھانا کہ ان کا نکاح صحیح نہیں ہے, یہ اسلام کے خلاف ہیں. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ کین بی کمپیئر ٹو واٹ از ہیپننگ ٹوڈے. وہ پولیٹیکل گولز کے لیے استعمال کیا گیا, بیک فائر کر دیا. اکراس دا بورڈ ہم سب نے جو عدت کیس کی ججمنٹ ہے اس کو کرٹیسائز کیا, اس کو برا بھلا بولا. جاوید لطیف صاحب کے بیچ میں جو بیان آئے تھے اس کو بھی کرٹیسائز کیا. سو اٹس ناٹ اباؤٹ ون پارٹی اور ون انڈیویجول. دا ریزن وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس اسپیسیفکلی ان دا کیس آف قاضی فیض عیسیٰ ٹوڈے از بیکاز دس از واٹ از ہیپننگ ٹوڈے, اینڈ ان کیس وی ڈونٹ وانٹ اینی وائلنس ٹو اکر. Hopefully all voices across party lines will not worry about کہ یار اچھا ہمارا پولیٹیکل گول کیا ہے, پولیٹیکل اینڈ کیا ہے, قاضی فیض عیسیٰ کے جانے سے ہمارا فائدہ کیا ہو سکتا ہے. ایز اے کنٹری we should all criticize what is happening. As party members, people who are in parties, please stop doing this. خدا کا واسطہ ہے, ملک کا سوچیں, مذہب کا سوچیں. اس طرح مذہب کا استعمال نہ کریں just because you have political disagreements. Please, I beg you, literally.